اتنے بے خبر ہیں کہ وہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے لیے غرناطے کے دروازے کھل جائیں گے تو ان کا یوم حساب شروع ہو جائے گا۔ فرنین نے جواب دیا، وہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جب کسی قوم پر زبان آتا ہے تو وہ اپنی سلامتی کے لیے سیدھے راستے سے انحراف کے بہانے تلاش کرتی ہے اور ہمیشہ خود کو یہ فریب دیتی ہے کہ اس کے ہیلے اس کی قوت و توانائی کا نعم البدل ہو سکتے ہیں۔ اور قوموں کی اخلاقی انحطاط کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بقا کی جد و جہد کے بجائے خودکشی کر لینا زیادہ آسان سمجھتی ہے۔ آج یہی حالت ہماری دشمن کی ہے، وہ اجتماعی زندگی کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اجتماعی ہلاکت کے خطرے سے آنکھیں بند کر لینا زیادہ آسان سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جن آدمیوں کی ذہانت اور مکاری کو اپنا آخری سہارا سمجھتے ہیں وہی اپنا مستقبل ہمارے ساتھ وابستہ کر چکے ہیں۔ زابلہ نے کہا، عبداللہ کو یہ معلوم ہے کہ چند ہفتوں کے بعد اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد الفجارہ میں ایک چھوٹا سا علاقہ حاصل کرنے کے بعد بھی اس کی حیثیت ایک معمولی جاگیردار کی ہوگی۔ ہم جب چاہیں گے اسے ملک سے باہر نکال دیں گے۔ ابوالقاسم کو بھی یہ خوش فہمی نہیں ہو سکتی کہ جب عبداللہ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی اس کی وزارت باقی رہے گی، پھر وہ کس امید پر یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ فرنین مسکرایا، کھیل صرف میرا ہے، وہ دونوں تو شطرنج کے مورے ہیں۔ ابو عبداللہ لوگوں میں سے ہے جو نزا کے عالم میں بھی موت کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ابوالقاسم جیسے عیار آدمی کے لیے اسے یہ اطمینان دلانا مشکل نہ تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اسی کے فائدے کے لیے۔ جب متارکہ جنگ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اسے ہتھیار ڈالنے کے بعد بھی کم از کم 1 سال کے لیے ہمراہ کے شاہی محلات اور قلعے سے بے دخل نہ کیا جائے، اور آپ نے میرے احتجاج کے باوجود تسلیم کر لیا تھا۔ آپ کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ جب ہمارا لشکر غرناطہ میں داخل ہوگا تو وہ عبداللہ الحمراء میں نہیں ہوگا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کس بہانے پہ اپنے تحریری معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ ملکہ نے حیران ہو کر سوال کیا، ہمیں کسی بہانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، جب وقت آئے گا تو ابوالقاسم 1 دن کے اندر اندر ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ وہ رضاکارانہ طور پر الحمراء سے نکل جائے، لیکن تردس اسے خود فریبی میں مبتلا رکھنا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کا کوئی مطالبہ رد نہیں کرتا بلکہ اس کے ایلچیوں کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اسے بہت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ معاہدے کے دوسرے روز ہی میں نے اسے یہ خفیہ پیغام بھیج دیا تھا کہ غرناطہ کے مسلم رعایا کے اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھے ان میں سے ایک نائب سلطنت تلاش کرنا پڑے گا، اور وہ بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ الفجارہ میں اسے جاگیر دینے کا اعلان سے میرا مقصد صرف اس کی وفاداری کا امتحان لینا تھا، ورنہ میں اسے اپنا نائب سلطنت بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتا ہے اور میں اسے خود فریبی میں مبتلا رکھنا جانتا ہوں۔ فرنین چند ثانیے داد طلب نگاہوں سے ملکہ کی طرف تکتا رہا، پھر وہ اطمینان سے کہنے لگا، جہاں تک ابوالقاسم کا تعلق ہے مجھے اس سے کوئی وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی قوم کی کشتی گرداب میں دیکھ ہماری کشتی میں سوار ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ اب اسے زندہ رہنے کے لیے ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اپنی قوم سے غداری میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ مطمئن ہو گئی۔ ہاں، ملکہ مسکرائی، اب مجھے ہر طرح کا اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ میری تمام دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ آج میں فادر زمنیس کو یہ رکھوں گی کہ میرے شوہر کو سیاسی و جنگی معاملات میں آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف دعا کرنی چاہیے، کاش آج حامد بن طاہرہ کے متعلق بھی ہمیں کوئی اطلاع مل جائے۔ فرنین نے کہا، اب اس کے تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کئی دن پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ اہل غرناطہ کو اگر کوئی رہنما مل گیا اس نے عوام کو ابو عبداللہ ابوالقاسم کے خلاف مشتعل کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اہل بربر یا ترکوں کے چند دستے بھی ان کے آنت میں پہنچ گئے تو ہمارے یہ سارے منصوبے خواب میں مل جائیں گے۔ ملکہ مضطرب ہو کر شاہ کی طرف دیکھنے لگی، اب نے اس کا علاج کیا سوچا ہے؟ میں آپ کو یہ مزدہ سنا سکتا ہوں، میں ان کا خطرات کا سدباب کر چکا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ کرتے ہی میں نے یہاں سے تھوڑی دور مغرب کی طرف فوج کے لیے نیا وسطی کی تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب سینکڑوں آدمی وہاں رات دن کام کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ تنگ وادی فوج کے لیے قطع موزوں نہیں، اور پھر جب آپ غرناطہ کی فتح کو اس قدر یقینی سمجھتے ہیں تو ہمیں مزید لشکر کی ضرورت نہیں باقی نہیں رہتی، پھر وہاں اس عارضی چھاونی تعمیر کرنے کی کیا ضرورت رہ رہی ہے؟ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ چھاونی تعمیر ہو جائے گی تو غرناطہ کی کنجی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی تو آپ یقین کر لیں گی؟ ملکہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، آپ کوئی اچھی خبر سننے سے پہلے میری ذہانت کا امتحان لینا کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ خدا کے لیے بتائیے نا، اور کیا ہونے والا ہے؟ پھر میں چند ثانیے کے لیے فاتحانہ انداز سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں اپنی فوج کے لیے کوئی نیا پڑاؤ نہیں بلکہ دشمن کے لیے ایک پنجرہ تیار کروا رہا ہوں جس میں غرناطہ کی روح آزاد بند کر دی جائے گی۔ اس مہینے کے اختتام سے پہلے غرناطہ کے 400 افسر یرغمال کے طور پر ہمارے حوالے کر دیے جائیں گے،
یہ 400 آدمی فوج کے علاوہ ان باعث خاندانوں سے منتخب کیے جائیں گے جن کی تائید و حمایت کے بغیر غرناطہ کے اندر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ زابیرہ چند ثانیہ دم بخود ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا آپ کا مطلب ہے ابو عبداللہ اور اس کا وزیر انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر ہمارے حوالے کر دیں گے؟ فوج اور عوام کی طرف کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ نہیں، ابوالقاسم کی ذمہ داری ہے وہاں کہیں مزاحمت نہیں ہوگی۔ ذمہ داری سے اس صورت میں آگاہ بڑھا سکتا ہے کہ اہل غرناطہ کو امن کی طرح مائل کرنے میں میری تجاویز کامیاب ہوں۔ تجارت کا راستہ کھولنے اور فوری طور پر انہیں زندگی کی ضروریات مہیا کرنے کا مقصد یہی ہے۔ ہم نے دشمن کے بجائے اپنا مسئلہ حل کریں۔ 400 معزز انسان، ہاں 400 ایسے انسان جنہیں زندہ واپس لانے کا مسئلہ ان کے ہزاروں عزیزوں رشتہ داروں کے لیے غرناطے کی آزادی یا غلامی کے مسائل سے زیادہ اہم بن جائے گا، اور ہم ان سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ ملکہ نے کہا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ ابوالقاسم آپ کا یہ مطالبہ مان لے گا اور عوام سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرے گا؟ وہ یہ مطالبہ تسلیم کر چکا ہے۔ اس کے نزدیک عوام سے بچنے کی واحد صورت یہی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر کوئی سربراہ انہیں مشتعل کرنے کی کوشش کرے تو بعض سے لوگ اسے اپنے بیٹوں اور بھائیوں کی طرح سلامتی کا دشمن سمجھ کر اس پر تلوار سونپ دیں۔ زابیرہ نے کہا اب زینس کے خط کے متعلق ہمیں کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ان کا ایلچی واپس جانے کے لیے سخت بے چین ہے۔ اگر آپ اسے چند منٹ دے سکیں تو اسے کل صبح رخصت کر دیا جائے۔ میں کل اسے ملاقات کے لیے بلا لوں گا۔ آج میں